नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और अज़ीज़ भाई, गुज़िश्ता हफ्ते बात चल रही थी शब मेराज की कि शब मेराज से मुतल्लिक अहादीस मुबारका में दो किस्म के मज़ामीन आए।
ایک وہ مضامین جن کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، عالی مقام، عالی رتبہ، حضور کے معجزات ان سے ہے، اور دوسرے مضامین کا تعلق وہ عمل سے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کیا کیا مناظر دیکھے، جنت کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار سے، اور پھر اس سے متعلق امت کو کیا رہنمائی عطا فرمائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر نماز ملی، اور نماز کے علاوہ اور کیا تحفے ملے وہ بھی احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، تو اسی کا بیان چل رہا ہے۔ تو گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی تھی کہ اللہ کے محبوب نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے پتھر مار کے، اور پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پتھر مارا جاتا ہے، اس کا سر کو کچلا جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ پوچھا اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیے کتنی سخت وعید، کتنا سخت عذاب۔ اب اس کا تعلق معراج سے ہے، اور یہ خبر اللہ کے محبوب نے دی، اس کا تعلق روز ہے، روزانہ سے، کہ روزانہ 5 وقت نماز کا حکم ہے۔ پھر ایک منظر یہ بھی دیکھا جو پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ ایک بہت اچھی ہنڈیا بن رہی ہے، اس میں سے مزیدار کھانے کی خوشبو مہک رہی ہے، اور ایک ہنڈیا میں سے بدبودار اور بہت زیادہ بدبو کے بھپکے نکل رہے ہیں، اور ایک آدمی ہے وہ ان دونوں ہنڈیا کے قریب جاتا ہے، پھر خوشبودار ہنڈیا کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس میں سے بھپکے نکل رہے ہیں اس میں سے لے کر کھاتا ہے، اور یہ عمل مستقل کرتا ہے۔ پوچھا اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا کہ اس کے پاس حلال عورت تھی، اور اس نے اس کو چھوڑا اور حرام عورتوں کے چکر میں لگا۔ دیکھیے کتنی سخت وعید، کتنے سخت عذاب اللہ کے محبوب نے وہاں مشاہدہ فرمایا۔ پھر یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ ایک آدمی کا پیٹ بہت بڑا ہوا ہے، اور اس میں سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ تکلیف اور کرب میں مبتلا ہے۔ پوچھا اس کا یہ حال کیوں ہوا؟ فرمایا کہ سود کھانے کی وجہ سے، سود کا لین دین کرتا ہے، جتنی بینک میں رقمیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ سب مسلمانوں کی ہیں، اور پھر اس پہ سود کا ملنا، یہ سب مسلمانوں کا کام، مسلمان ہی لے رہے۔ اللہ کے محبوب معراج پر یہ منظر دیکھ کر ہے۔ اور ایک اور منظر دیکھا کہ بعض لوگ ہیں ان کی کھال کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، تھوڑا سا ریزر لگ جاتا ہے کھال پہ تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی چھری لگ جاتی ہے، بلیڈ لگ جاتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں۔ اب وہاں اس کے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے کھال، اور تھوڑی دیر میں کھال پھر صحیح ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹا جا رہا ہے، پھر صحیح ہو رہی ہے، اور وہ آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تکلیف کی شدت۔ اب آدمی غور کرے کہ کیسا اذیت ناک وہ منظر ہوگا، اور اس آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جب دیکھنے والے سے برداشت نہیں ہو رہا تو جس کے ساتھ بیت رہی ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اجنبی عورتوں کے لیے بنتا سنورتا تھا، اچھے اچھے لباس پہنتا، خوب خوشبو لگاتا تاکہ عورتیں اس کی طرف مائل ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوب سے خوب تر لباس پہنتا تھا اور خوب سجتا دھجتا تھا، تو آج یہ سزا اس کو مل گئی۔
یا ہمارے آقا یہ منظر دیکھ کر آئے اور امت کو بتلایا ہے. اب اللہ معاف کرے، ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہال میں جب آدمی جاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے تو کیا جذبہ ہوتا ہے، پھر عورتوں کے پورشن کی طرف کھڑے ہو کر اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. تفریحی مقامات پر جاتا ہے تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. ہر آدمی غور کرے. یہ سزائیں ہمارے آقا نے مشاہدہ فرمائی ہیں، امت کو خبر دی ہے، یہ حق اور سچ ہے. معراج کا سبق یہ ہے، اس کو پکا کرنا ہے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب بتائیے کس طرح آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا. وہ سمجھے گا کہ میں غلط کام تو کرتا نہیں، مگر بس اتنا اس کو شوق ہے کہ بس عورتیں میری طرف مائل ہوا کریں اور مجھے دیکھا کریں، میں ان کو دیکھا کروں. اس لیے خوب سجتا ہے، دھجتا ہے اور مہنگے مہنگے جو ہے پرفیوم استعمال کرتا ہے، خوشبو جات استعمال کرتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، ایسی جگہ کھڑا رہتا ہے جہاں سے عورتوں کی گزرگاہ ہوتی. اب اندازہ لگاؤ کیا عالم ہوگا اس آدمی کا قیامت کے دن، کس طرح اس کی کھال جو ہے وہ کاٹی جائے گی. اگر یہ منظر آدمی کے ذہن میں ہو تو کبھی اس نیت سے کپڑے ہی نہیں پہنے. کبھی ایسے موقع پر جانا ہوگا تو سادہ انداز میں جائے. ہم نے بعض احتیاط والے لوگوں کو دیکھا کہ جب ریشم گلی جاتے تھے تو اپنی آنکھوں کے چشمے اتار دیتے تھے. ارے بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی جانا مجبوری ہے، یہاں سے گزرنا پڑ رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ چشمے اتار دیں تاکہ اجنبی عورتوں پہ نگاہ نہ پڑے. چشمے ہوں گے صاف نظر آئے گا. تو جو احتیاط والے لوگ ہیں وہ اتنی احتیاط کر لیتے. جو بچنا چاہتے ہیں وہ تدبیریں خود اللہ انہیں ذہن میں ڈال دیتے. اور جو بچنا ہی نہ چاہے تو ہی نہ مانے تو باتیں ہزار ہیں. اگر آدمی کو ماننا نہ ہو تو ہزار تعویلیں نکالے گا عمل سے بچنے کی، اور جو ماننے والا ہوگا وہ عمل پر آنے کی تدبیریں خود ہی سوچ لے گا کہ مجھے کیسے عمل کرنا چاہیے، تاکہ کیا تدبیر اختیار کروں کہ عمل پہ آ جاؤں. تو ایک منظر اللہ کے محبوب نے یہ دیکھا. ایک اور منظر اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے، بہت بدبو آ رہی ہے اس گڑھے سے، اور بدبو کے بھپکے نکل رہے ہیں، اور اس میں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور آگ کی لپٹیں اور شعلے بھی نکل رہے ہیں. اس میں سے بدبو بھی سخت ہے، آگ کے شعلے بھی نکل رہے ہیں، اور چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. تو دیکھا یہ منظر، پوچھا یہ سزا کس کو مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے خوبصورت لباس زیبتن کرتی ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں، ان کی طرف مائل ہو. دیکھیے وہاں بھی سزائیں عورتوں کو گڑھے میں ڈال دیا تاکہ نظر نہ آئے وہ عورت. یعنی عورتوں کو چھپانے کا اتنا حکم ہے. انہیں مستورات کہا جاتا ہے، یعنی پوشیدہ چھپی ہوئی چیز، چھپائی ہوئی چیز. تو وہاں ان کو سزا بھی ہو رہی ہے تو گڑھے کے اندر، وہاں سے بس چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے. مرد کے لیے تو یہ تھا کہ اس کی دیکھیے جتنی سزائیں ابھی تک آئیں وہ مرد کی آئیں، اس میں وہ صاحب سزا نظر آ رہا ہے. جس کا سر پھوڑا جا رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، جو سود کھا رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، جو ہے غلط عورتوں کے چکر میں پڑتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر جہاں عورت کا مسئلہ آیا تو میں گڑھے کے اندر سے آوازیں چیخنے چلانے کی آ رہی ہیں، عورتیں نظر نہیں ہیں. دیکھیے یعنی سزاؤں میں بھی ان کو چھپانے کا خیال رکھا گیا. اتنی احتیاط ہے ہمارے مذہب میں کہ یہ عورتوں کو احترام دیا شریعت نے کہ انہیں چھپاؤ، انہیں جو ہے آویزاں کر کے باہر لے کر نہ جاؤ. آراستہ اور خوبصورت سجا دھجا کر عورت کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھمانا یہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال جو عورت اس نیت سے خوبصورت کپڑے پہنے
اور ایک کے لوگوں کا دل میری طرف مائل ہو جائے. ایسے خوبصورت برقعے پہن کے نکلی کہ عورتوں مردوں کا دل لبھا رہا ہے اس طرف. بے ساختہ نگاہیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسے خوبصورت برقعے میں کون ہوگی. تو اس طرف طبیعت کا میلان ہوگا. تو یہ عورت جو مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے خوبصورت لباس زیب تن کر کے, تو اللہ کے محبوب نے یہ سزا دیکھی کہ گڑھا ہے, اس میں سے بدبو نکل رہی ہے اور آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں اور اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے. تو اس گڑھے میں ایسی عورتوں کو ڈالا جائے گا. اب بتائیے کتنی ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہیں بیچاری, وہ خوب سے خوب لباس پہن کر باہر نکل رہی ہیں. مسلمانوں کی بستیاں ہیں, مسلمان بچیاں ہیں, مسلمان مائیں بہنیں ہیں, مگر کس طرح کے لباس پہن کر باہر نکل رہی ہیں ہم میں سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے. تو معراج کا سبق ایک یہ بھی ہے, اس سبق کو تو کوئی دہراتا ہی نہیں, نہ اس کے تذکرے کیے جاتے ہیں, کیسے کیسے نوافل بتائے جاتے ہیں. تو یہی مائیں بہنیں ساری رات جاگ کے معراج کے رات میں جاگ کے نوافل پڑھتی ہیں, روزے رکھتی ہیں. ان کو جو بتایا وہ کر رہی ہیں, مگر یہ نہیں بتایا, اس لیے اس سے نہیں بچ پا رہی بیچاری. جو چیزیں ثابت نہیں تھیں وہ تو کر رہے ہیں لوگ, کیونکہ وہ بتائی جا رہی ہیں زور و شور سے, اور جو بتانے کی باتیں تھیں وہ نہیں بتائی جا رہی, تو وہ رواج میں نہیں آ رہی. تو یہی عورتیں بیچاری جو ساری رات معراج کی جاگ کر گزارتی ہیں, نوافل پڑھتی ہیں, روزہ رکھتی ہیں, مگر جب باہر نکلیں گی تو وہ کیسے لباس میں نکلتی ہیں, آدمی خود سوچ لے. تو ان بیچاریوں کو یہ احادیث مبارکہ کسی نے بتائی. اگر یہ بھی اس کے بھی مذاکرے خوب ہوتے, جیسے کہ وہ پرچے بٹے, یہ نفل پڑھو تو یہ ملے گا, یہ نفل پڑھو تو یہ ملے گا, اس کے خوب پرچے بٹے, تو ان بیچاری بھولی بھالی بہنوں نے نہ وہ شروع کر دیے, اور یہ پرچے کبھی نہیں بٹے, نہ کسی کو پتا کہ ایسی سخت سزا بھی ہے عورتوں کے لیے. لہٰذا جب یہ سزا کا پتہ ہی نہیں تو وہ بیچاری بچیں گی کیسے. تو اعمال جو غیر ضروری تھے اسے ضروری اور لازم سمجھا, اور جو اتنے ضروری تھے ان کو طرف توجہ ہی نہیں کہ بتائے نہیں گئے. تو بہرحال یہ سارے مناظر ہمارے آقا دیکھ کر آئے. ایک اور منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھر ہے, اور وہ اس سے اٹھائے نہیں جا رہا, بڑی مشقت میں ہے, اور وہ چاہ رہا ہے کہ اور بھی لکڑیاں مل جائیں تو سر پہ ڈال لوں, اور مل جائیں تو اور ڈال لوں, اور مل جائیں تو اور ڈال لوں. اب اٹھ سک نہیں رہی, اور پھر بھی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اور مل جائیں اور مل جائیں, اور ہے بڑی اذیت میں, تکلیف میں. پوچھا بھئی یہ سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا یہ شخص لوگوں کی امانتیں لیتا تھا اور ادا نہیں کرتا تھا, اور کوشش کرتا تھا وہ بھی اس سے بھی امانتیں رکھوا لوں, اس سے بھی لے لوں, اس سے بھی لے لوں, اس سے بھی لے لوں, اور پھر ادا نہ کروں کسی کو. کتنے لوگ ہیں کہ امانتوں میں خیانت کر جاتے. جو ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے. تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ بھی مل جائے, یہ عہدہ بھی مل جائے, یہ عہدہ بھی مل جائے, اور اس عہدے کا حق ادا نہیں کرتا, اس عہدے کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. تو اس کا یہ حال ہوگا کہ ایک تو ویسے ہی بوجھ اتنا سر پہ, دوسرا لینے کے چکر میں. تو جتنے گورنمنٹ کے ملازم ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ چاہتے ہیں اور بڑا عہدہ مجھے مل جائے, اس سے بھی بڑا عہدہ مل جائے, اس عہدے کے ساتھ ساتھ دوسرا عہدہ بھی مل جائے, دوسری وزارت بھی مل جائے, یہ وزارت بھی مل جائے, یہ ذمہ داری بھی مجھے مل جائے, اور حق کسی کا بھی ادا نہیں کر پا رہا. تو یہ ساری خیانتوں کا ارتکاب کر رہا. تو قیامت میں اتنا بڑا بوجھ اس کے سر پہ ہو. اب بتائیے کتنی اذیت میں ہوگا یہ شخص. تو دنیا میں بڑے مزے سے کہ یہ ذمہ داری بھی مل جائے, یہ عہدہ بھی مل جائے, یہ چیز بھی مل جائے. یہ تاجروں کی یونینوں کے صدر ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں صدر بن جاؤں, کہتا ہے میں صدر بن جاؤں, اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے. یہ عہدہ یہ ایک امانت ہے. اب اگر اس کی ذمہ داری پوری نہیں کی تو قیامت کے دن اتنی سخت حالت میں ہوگا کہ بوجھ ہوگا لکڑیوں کا سر پہ, اٹھا نہیں سک رہا ہوگا, اور شدت کا عالم ہوگا, تکلیف کا عالم ہوگا. تو یہ ذمہ داری آخرت میں کیسے اس کا جواب دے گا؟ اب اس کا بھی علم نہیں. یہ بھی معراج ہی سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے محبوب نے یہ منظر بھی معراج میں دیکھا. ایک اور منظر اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے.
اب ہونٹ تھوڑے سے سردی میں پھٹتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آدمی کیسی کیسی کولڈ کریم استعمال کرتا ہے, ویسلین استعمال کرتا ہے اور لوشن استعمال کرتا ہے کہ یہ ہونٹ تر رہے اور جلن نہ ہو. اس تو تھوڑا سا پھٹتا ہے تو جلن برداشت نہیں ہوتی. وہاں پورے کے پورے ہونٹوں کو کاٹا جائے گا کینچیوں سے, پھر صحیح ہو جائے گا, پھر کاٹا جائے گا, پھر صحیح ہو جائے گا, پھر کاٹا جائے گا. مستقل اس عذاب میں مبتلا ہو. پوچھا گیا کہ اس کی کیوں سزا مل رہی, تو فرمایا کہ یہ شخص لوگوں کو بہت خیر کی باتیں بتاتا تھا, خود عمل نہیں کرتا تھا. لوگوں کو خود خوب باتیں بتاتا تھا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو, یہ ملے گا آخرت میں, یہ ملے گا, خود وہ تھا عمل سے. تو اس کا یہ حال ہوگا. ایک اور منظر دیکھا کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں. بڑے بڑے ان کے ناخن ہوں گے اور ان ناخنوں سے اپنے سینے کو چھیل رہے ہوں گے. بتائیے کیسی اذیت کا معاملہ ہے. اپنے ہی ناخنوں سے اپنے سینے کو چھیل کے چھلنی کر رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, پھر سینہ صحیح ہو جاتا ہے, پھر اس کو نوچتے ہیں. مستقل اس میں لگے ہوئے. پوچھا کہ ان کو یہ اذیت ناک سزا کیوں مل رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے, لوگوں کی برائیاں کرتے تھے, پیٹھ پیچھے ان کی خامیوں کے تذکرے کہ وہ آدمی ایسا ہے, وہ آدمی ایسا ہے, وہ آدمی ایسا ہے. تو اس کے ساتھ یہ سخت اذیت ناک سزا ہو. دیکھیے کیسے کیسے مناظر ہمارے آقا نے دیکھے اور آ کر امت کو اس کی خبر دی ہے. یہ بھی معراج ہی سے تعلق رکھتے ہیں. بتائیے کہ محفل معراج منعقد ہو رہی ہیں خوب ہمارے ملک پاکستان میں, ہر جگہ, روڈ روک کر, گلیاں روک کر, مساجد میں. مگر بتائیے یہ احادیث مبارکہ جس کا تعلق معراج سے ہے بیان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہم میں سے ہر ایک غور کرے. معراج النبی سے متعلق کیا باتیں سنائی جاتی ہیں, کیا بتائی جاتی ہیں, اور جن کو بتانا تھا وہ گویا کے چیپٹر کلوز ہیں, وہ تو بند ہی. جن کا تعلق عمل سے تھا کہ ہم مسلمان ان سارے گناہوں سے بچیں, نماز میں سستی کرنے سے بچیں, سود کھانے سے بچیں اور غیبت کرنے سے بچیں, جو نیکی کی بات دوسروں کو کہیں تو خود اس پر عمل کریں, اور دوسرے ایسے گناہوں سے جن کی سزائیں سامنے آئیں ان سے ہم بچیں. ایک اور منظر اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں وہ زمین میں بیج ڈالتے ہیں, ادھر بیج ڈالتے ہیں, ادھر کھیتی اگاتی ہے, وہ فوراً کھیتی کاٹ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ کھیتی بڑھ جاتی ہے, پھر کاٹ لیتے ہیں. یہ بڑے مزے میں دیکھو, یہ منظر بھی اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں, ادھر بیج ڈال رہے ہیں, نہ زیادہ ہل چلا رہے ہیں نہ محنت کر رہے ہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا تھا کہ بیج ڈالو, پھر محنت کرو, ہل چلاؤ اور بھئی پانی دو اور انتظار کرو, 6 مہینے بعد کھیتی آئے گی, بارش سے بچاؤ, دھوپ سے بچاؤ اور اتنی محنتیں کرو, پھر کہیں جا کے کھیتی آ رہی. اور یہاں یہ بیج ڈال رہے ہیں اور فوراً کھیتی اگ رہی ہے, کاٹ رہے ہیں پھر کھیتی آ رہی ہے, پھر کاٹ رہے ہیں پھر کھیتی آ رہی ہے. مستقل آبادی ہو ہی رہی ہے, آمدنی آ ہی رہی ہے. میں یہ کون لے گئے اتنے مزے میں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں, تو ان کے مال میں اللہ تعالیٰ ایسے برکت دیتے ہیں. تو جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال لگائے گا, اپنی جان لگائے گا, اپنی صلاحیتیں لگائے گا, تو اس کو یہ فضیلت ملے گی. گویا اس کے مال میں, جان میں خوب برکتیں ہوں گی اور آخرت کی بے انتہا نعمتیں اور بے انتہا جو ہے اجر اور ثواب اس کو ملے گا. یہ منظر بھی اللہ کے محبوب نے دیکھا. تو یہ سارے مناظر ہمارے آقا دیکھ کر ہیں. جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات ہوئی. اب ایسا ہوا کہ جو فرشتے آسمان پر اللہ کے محبوب سے ملتے تھے, بڑے خوش, بڑے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ حضور سے ملتے اور جو ہے حضور کو دعائیں دیتے, اور جس آسمان پر جاتے وہاں کے فرشتے ملتے اور خوش ہوتے اور مسکرا کر ملتے. جب جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی ملے بہت محبت سے مگر مسکرائے نہیں, ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے.
تو حضرت جبرائیل امین سے ہمارے آقا نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سے فرشتے ہیں؟ سارے فرشتے مسکرا کر ملے، ہنس کر ملے، اور یہ کون سے فرشتے؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ جہنم کے داروغہ مالک ہیں، اور جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے ان کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، یہ کبھی ہنستے ہی نہیں، کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں آتی، کہ جو آدمی ہر وقت جہنم کے مناظر دیکھتا ہو اس کو مسکراہٹ آ کیسے سے؟ تو جہنم کے داروغہ حضرت مالک سے ملاقات ہوئی تو وہ مسکرائے نہیں، سارے فرشتے نے مسکرا کر حضور کو خوش آمدید فرمایا، مگر یہ ان کی مسکراہٹ جہنم کے عذابات کو دیکھ کر ختم ہو۔ اسی لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو۔ ایسے ایسے مناظر حضور دیکھ کر آئے، تو چونکہ ہمارے سامنے یہ آخرت کے مناظر ہیں ہی نہیں، اس کے تذکرے ہی نہیں ہیں، جب یہ مناظر سامنے نہیں، اس کے تذکرے نہیں، اس کے مذاکرے نہیں، اور دنیا کی فائدے، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی آسانیاں، یہ ساری چیزوں کے مذاکرے سامنے ہیں، آنکھوں کے مشاہدے میں ہیں، لہٰذا ہم اس کے معاملے میں نہ حلال کو دیکھتے ہیں، نہ حرام کو، نہ جائز کو دیکھتے ہیں، نہ ناجائز کو، کہتے ہیں بھائی یہاں کا یہاں دیکھ لو، وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے۔ اور صحابہ کے سامنے یہ چیزیں اتنی بار بار آ رہی تھیں، مکرر آ رہی تھیں کہ صحابہ کے سامنے گویا یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یوں سمجھتے تھے گویا یہ بالکل سامنے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو حضور کے فرمان کو وہ حقیقت سمجھتے، اور آج ہمارے سامنے یہ آقا کے فرامین ہیں ہی نہیں، لہٰذا ہم کیسے ان گناہوں سے بچ سکتے؟ تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم ان گناہوں کے مذاکرے کریں، ان کی سزاؤں کے، تاکہ ان گناہوں سے بچنا آسان ہو، کیونکہ جہنم کے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ ہمارے آقا کی دو صفت ہیں، بشیروں و نذیروں، ہمارے آقا جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے۔ تو جہنم کے عذابات بتائے، ان اعمال کی وجہ سے یہ عذاب ہوں گے، ان نیکیوں کی وجہ سے یہ جنت کی نعمتیں ملیں، سب حضور نے بتایا۔ تو یہ سارے مناظر حضور نے دیکھے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معراج میں معلوم ہے سب کو کہ نماز ملی، نماز کے ساتھ دو اور دولتیں ملی، دو اور ہدیے ملے، ان ہدایہ کا تذکرہ ہی نہیں، اسی لیے وہ چیزیں عمل میں نہیں۔ نماز تو الحمدللہ کسی حد تک عمل میں ہے، مگر جو نمازی ہیں ان کے عمل میں بھی یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے جو حضور معراج سے لائے ہیں ہمارے لیے، چونکہ ہمیں معلوم نہیں اس لیے ہمارے عمل میں نہیں۔ یہ جو تلاوت کی تھی آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو آج ابھی خطبے کے بعد تلاوت کی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دولتیں ملی معراج میں، ایک نماز کی دولت، یہ بھی ایک قیمتی ہدیہ ملا امت مسلمہ کو، اور ایک یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیت، یہ بھی حضور کو وہی ملی معراج پر۔ اور ایک یہ دولت ملی کہ اس امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کبیرہ گناہوں والوں کو بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یا تو توبہ سے معاف فرما دیں گے، یا اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما دیں گے، یا سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں آ ہی جائے گا۔ اس امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی فرمائی۔ تو دوسرا بڑا انعام جو ملا وہ یہ آیتیں ملی ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ یہ کیا دولت ہے، یہ کیا خزانہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے بننے سے کئی ہزار برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے ان کو لکھا تھا، ان آیتوں کو۔ بتائیے کیسی دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے لکھے، اور کائنات کے بننے سے پہلے لکھیں، تو کیا دولت ہوگی، کیا قیمتی خزانہ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت ہے۔ اور فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ،
اب عرش کتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کا، اس قیمتی عرش کے خزانے کتنے قیمتی ہوں گے. ان قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ آخری دعا ہے. بتائیے. اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، لہٰذا اس کو خود بھی یاد کرو، اپنی بچوں کو بھی یاد کراؤ، اپنی عورتوں کو بھی یاد کرو. حضور فرما رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں کہ خود بھی یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ، اپنی عورتوں کو بھی اس کی تلقین کرو، انہیں بھی یاد کرو. عرش کے خزانوں میں سے قیمتی خزانہ. تو جسے حضور فرما رہے ہیں کہ بھئی خود بھی یاد کرو اور گھر والوں کو بھی یاد کراؤ اور بچوں کو بھی یاد کراؤ، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اور حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص احمق ہے جس کے پاس یہ دولت ہو اور وہ اس پر عمل نہ کرے. حدیث میں آتے ہیں کہ روزانہ رات کو جو شخص یہ پڑھ لے تو اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی. رات کو جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھ لے سوتے وقت تو اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی. کس اعتبار سے کافی ہو جائیں گی؟ تو محدثین نے لکھا کہ ساری رات کی عبادت کے سے کافی ہو جائیں گی، یعنی ساری رات کی عبادت کا اس کو ثواب مل جائے گا. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنات، شیاطین اور چوروں سے حفاظت ہو جائے گی. اور بعض نے فرمایا کہ جو یہ معمولات کرتا تھا رات بھر میں، ذکر، تلاوت، نوافل، ان کے قائم مقام ہو جائے گی یہ دعائیں. اب اتنی قیمتی دولت اللہ نے ہمیں دی، معراج کے صدقے ملی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہتے جبرائیل امین حضور کے پاس تشریف فرماتے تو ایک فرشتہ آسمان سے آیا. حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب، آسمان پر ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج ہی وہ دروازہ کھلا ہے. اور اس سے یہ فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ آج تک کبھی دنیا میں نہیں آیا، آج ہی آیا ہے. اور اس فرشتے نے آ کر فرمایا کہ اللہ کے محبوب، آپ کو اللہ تعالیٰ 2 نوروں کی بشارت دے رہے ہیں، 2 نور عطا فرما رہے ہیں، اس کی آپ کو خوشخبری ہے. 2 نوروں کی آپ کو خوشخبری ہے. وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دعا ہے. دونوں میں دعا ہے. اور فرمایا اس فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے یہ دعائیں دونوں قبول کر دی. جو مانگے گا اس کے حق میں قبول. سورہ فاتحہ بھی جو پڑھے گا اس کے حق میں قبول، اور آخری آیتیں جو پڑھے گا اس کے حق میں بھی قبول. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد جو اس کو پڑھ لے ان آیتوں کو تو قیام اللیل کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی رات بھر تہجد پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا ان 2 آیتوں کا پڑھنے. کیا مشکل ہے؟ تھوڑا سا آدمی یاد کر لے، تھوڑا سا توجہ دے لے تو یہ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی سعادت ہمیں مل سکتی ہے. توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کچھ دن دیکھ کر پڑھیں گے، سب گھر والوں کو بٹھاؤ بھائی یہ پڑھو پھر سو. جب تک یہ نہیں پڑھ لیتے سوئیں گے نہیں، جب تک یہ نہیں پڑھ لیتے رات کا کھانا نہیں کھائیں گے. ایک نظم آدمی بنائے، ایک ترتیب آدمی بنائے، کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ خود بھی سیکھو، خود بھی یاد کرو، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی. تو جس عمل کی حضور تاکید فرما دیں تو ہم امتیوں کو کہ کتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور سے محبت کا تقاضا یہی ہے، حضور سے تعلق کا تقاضا یہی ہے کہ حضور کے اس فرمان کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں اور اسے یاد کریں، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی یاد کریں. تو اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے. تو معراج کے سفر میں یہ بھی ملی ہے کہ جو عرش کے خزانوں میں سے ہے اور بڑے نوروں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پہلے لکھ لیا تھا اپنے دست قدرت سے، اور اس کے پڑھنے والے کو ساری رات اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، ہر شر سے بچاتے ہیں، ہر خیر اسے عطا فرماتے ہیں، تہجد کا ثواب اسے دے دیتے ہیں. اور کیا مل سکتا اور کیا چاہیے؟
جب 1-2 سال پہلے ہم نے یہ باتیں عرض کی تھیں تو الحمدللہ ہمارے ساتھی عمل والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. تو ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ میں نے اپنی چھوٹی سی بچی کو یہ یاد کرا دیا اور وہ بیچاری پڑھ کے سوتی ہے. اب بتاؤ چھوٹی سی بچی جب یہ پڑھ کر سوئے گی تو اس گھر پر کیسی رحمتیں برسیں گی. چھوٹی چھوٹی بچیاں اگر یہ پڑھ کے سوئیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہ پڑھ کر سوئیں تو اس گھر پہ کیسے انوار برسیں گے، کیسی رحمتیں برسیں گی. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جو خزانے اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں ان خزانوں کی کوئی ساری دنیا مل کر قیمت ادا نہیں کر سکتی. جس عمل کی اللہ کے محبوب تاکید فرما دے اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے. گویا رات کو اس کے پڑھ لینے سے انوار کی بارشیں ہوں. ان الفاظ میں وہ تاثیر ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ دیکھیے کیا دولت ہمیں ملی ہے اور سوتے سوتے کیا عمل حضور تاکید فرما رہے ہیں کہ بھئی سوتے سوتے اس کا اظہار اقرار کر کے سو جاؤ. یہ ایمان مفصل ہے. اس جن باتوں پر ہم ایمان لائے ہیں اس کا تذکرہ ہے ان آیتوں میں. تو بتائیے کتنا ضروری ہے اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا. تو فرمایا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ، ان احکامات پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے. انزل الیہ، جو رسول کی طرف نازل کیے گئے، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے. رسول بھی ان باتوں پر ایمان لائے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے. ایمان والے جب ہی بنے جب ان باتوں پر ایمان لائے. ایمان کس کو کہتے ہیں کہ کسی کی خبر پر بن دیکھے یقین کر لینا. تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبریں دی، ہم نے بن دیکھے اسے مان لیا. یہ ہے ایمان. تو فرمایا کہ رسول بھی ان باتوں پر ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے. کلن، ہر ایک، آمنا، ایمان لایا کس پر؟ باللہ، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے پر ایمان لایا اللہ پر. کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اب یہ سوتے سوتے اقرار کرتا ہوا سو رہا ہے یار، کیونکہ نیند کیا ہے؟ اخت موت ہے، موت کی بہن ہے. گویا اب یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اور اللہ کی توحید کا، اپنے ایمان کا اقرار کر کے جا رہا ہے. اگر آنکھ نہیں کھلی تو بتاؤ سیدھے ہی جنت میں جائے گا اگر اسی میں موت آ گئی، رات ہی میں، نیند میں. ورنہ ایمان اور اسلام کی حالت میں سو رہا ہے اقرار کر کے. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر گئے. مگر ہم سارے رسولوں کو مانتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ان رسولوں میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے. جتنے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ہم سب پر ایمان لائے. وقالوا، اور ہم نے یہ کہا، اور وہ یہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ان آیتوں کا تعلق پیچھے آیتوں سے ہے. پیچھے ایک آیت آئی تھی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم جو عمل کرتے ہو ظاہر یا پوشیدہ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لیں گے. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے. یعنی جو تم اختیاری عمل کرتے ہو اور جو غیر اختیاری عمل کرتے ہو سب کا حساب دینا پڑے گا. اس آیت پر صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے محبوب، اختیاری باتوں پر تو ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ہمارے دل میں غیر اختیاری آ جاتی ہیں، ہم نہیں چاہتے وہ آ جاتی ہیں، پھر اس پر ہماری پکڑ ہوگی تو پھر ہم حساب کیسے دیں گے؟ بہت سی چیزیں غیر اختیاری ہو جاتی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو اعمال دیے ہیں اس میں سے بعض اختیاری ہیں، بعض اس سے غیر اختیاری ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہو جاتے ہیں. تو اب اس پر بھی اگر محاسبہ ہو گیا، پکڑ ہو گئی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بھئی تم یوں کہو سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تم بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جو یہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو بنی اسرائیل کی طرح نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دیجئے، ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں. وإلیک المصیر، آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. اللہ سے یوں کہہ دو کہ ہم تو مان رہے ہیں، جو آپ کا حکم آ گیا مان رہے. اس پر پھر رعایت آ گئی. جب صحابہ نے اپنی اطاعت کا اظہار کر دیا کہ جو حکم آئے گا مانیں گے، انکار نہیں کریں گے، اب رعایت آ گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو مکلف نہیں بناتے مگر ان اعمال کا جو تمہاری وسعت میں ہے. یعنی جو اختیاری اعمال ہیں اس کے تو تم مکلف ہو، جو غیر اختیاری ہیں اس پہ کوئی پکڑ نہیں. لہٰذا صحابہ آتے حضور سے عرض کرتے اللہ کے رسول ہمارے دل میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہم کوئلہ ہونا پسند کرتے ہیں، اس کو اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتے. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ اکبر، یہی تو ایمان ہے. یعنی ان وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب تم اسے برا سمجھ رہے ہو تو یہی تمہارے ایمان ہونے کی دلیل ہے. لہٰذا اس قسم کے وسوسے چونکہ غیر اختیاری ہیں، جب غیر اختیاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ہیں بیچارے ان وسوسوں کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئے اور شیطان نے انہیں سارے اعمال سے ہی دور کر دیا. لہٰذا اس قسم کے خیالات غیر اختیاری آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. یوں سمجھیے کہ بھئی جب ہم خود اختیار سے لاتے نہیں، اس پہ گناہ نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو نیک عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا، جو برا عمل کریں گے اس کی پکڑ ہوگی. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کیا برا عمل کیا اس پر وبال ہوگا، جو نیک عمل کیا اس کا ثواب ملے گا. ایک اصول ضابطہ دے دیا. اس کے بعد دعا آ رہی ہے، یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ سے یوں عرض کرو ربنا لا تؤاخذنا، یا اللہ آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر جائیں، خطا کر جائیں. یا اللہ ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہماری پکڑ نہ فرمائیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے. کیسی پیاری دعا ہے. کتنی باتیں آدمی بھول جاتا ہے، خطان کر جاتا ہے، تو اللہ سے عرض کر دو یا اللہ آپ ہماری پکڑ نہ فرمائیے. یا ربنا لا تؤاخذنا، یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے. ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں، غلطی کر جائیں. ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا تھا. دیکھیے پچھلی امتوں پر بڑے سخت احکامات آئے. وہ کیا تھے؟ ایک حکم ان کے لیے یہ تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا. اب بتاؤ کہ بھئی آستین پر خون لگ گیا تو ہم تو دھو لیتے ہیں، آستین پاک ہو گئی. ان کے یہاں یہ ہے کہ آستین پر اگر خون لگ گیا تو یہ کاٹ دو، بس جس حصے پر خون لگا اسے کاٹ دو. اب کاٹ دو تو یہ یہاں پیوند لگانا پڑے گا، سارا کپڑا خراب ہو جائے گا. کتنا سخت حکم ہے بتاؤ. تو اس پر عمل کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے اللہ نے کیسی آسانی فرمائی. اس زمانے میں اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا تو ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اب اپنے آپ کو قتل کریں. یہ ان کی توبہ تھی. ہمارے یہاں تو یہ کہ بھئی 2 آنسو بہا لیے، یا اللہ معاف کر. سچی توبہ کر لی، سچے دل سے ندامت اختیار کی اور 2 آنسو بہا لیے، معاف ہو. اور پچھلی امتوں میں اتنا سخت حکم تھا کہ اگر کبیرہ گناہ کر لیا تو اب اپنے آپ کو قتل کرو ورنہ تمہاری توبہ قبول نہیں. بتائیے کتنا سخت حکم. نماز پڑھنی ہے تو مسجد ہی میں جانا پڑے گا، گھر میں یا بازار میں یا سڑکوں پر یا اسٹیشن پر کہیں نہیں پڑھ سکتے. ہم تو جہاں چاہے مصلی بچھایا نماز پڑھ لی، جنگل ہو اسٹیشن ہو کہیں بھی ہو مصلی بچھایا نماز پڑھ لی. کتنا آسان حکم ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ پانی نہیں ہے تیمم کر لو، وہ نماز پڑھ لو. ان کے لیے یہ ہے کہ نہیں پانی ہی تلاش کرو، جب پانی ملے گا جب نماز پوری کرو. کتنا سخت حکم.
ہمارے لیے کتنی آسانی. ان کے لیے یہ تھا قربانی کرو اور جنگل میں رکھ دو, آسمان سے بجلی آئے گی, سمجھو قربانی قبول ہو گئی, اور وہ قربانی جل کے راکھ ہو گئی, کھانے کے قابل بھی نہیں. مگر سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی قبول ہو گئی, اور کسی کی قربانی قبول نہیں ہوئی, آسمان سے بجلی نہیں آئی, تو اس کی قربانی ایسے ہی رہی, اور سب کی نگاہ میں مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی, اس کی قربانی رد ہو گئی ہے. اب بتاؤ کتنی اس کے لیے شرمندگی کی بات, سارے آدمی اس پر انگلی اٹھائیں, دیکھو یہ آدمی, اس کی قربانی قبول نہیں, اور وہ جانور مردار کے حکم میں ہے, کوئی کھا نہیں سکتا اسے. ہمارے لیے اللہ نے کیسی ستاری فرمائی کہ بھئی جانور قربان کرو, انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے. کسی کا پتہ نہیں کہ کس کی قبول ہوئی, کس کی قبول نہیں ہوئی, بس سب سے حسن ظن رکھو, انشاءاللہ سب کی قبول, اور ذبح کر کے خود ہی کھا لو. دیکھو کتنی آسانی, اور وہاں کتنا سخت حکم کہ بھئی قربانی کھا بھی نہیں سکتے, اور یا تو سب کے سامنے عزت افزائی ہوگی, یا سب کے سامنے جو ہے وہ برا شرمندگی ہوگی. اس امت میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا رات کو, تو صبح اٹھتا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا. اور جو لوگ وہاں سے گزرتے کہتے ارے ایسا نیک آدمی اور یہ گناہ کیا ہوا, اس کے دروازے پر لکھا ہوتا. اور ہماری اس امت کی کیسی اللہ نے ستاری کی, کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں پتہ ہی نہیں, اللہ نے ستاری کر. کسی کے دروازے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ آج اس نے رات کو یہ گناہ کیا, اور اس امت میں اتنا سخت حکم تھا. تو بتائیے کیسی آسانی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے. تو اب دعا سکھائی کہ یا رب ربنا ولا تحمل علینا اسرا, یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے کما حملتہ علی الذین من قبلنا, جیسا کہ بوجھ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا. ایسا سخت حکم یا اللہ ہم پر نازل نہ فرمائیے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمیں برداشت نہ ہو. یعنی احکامات کے بھی اعتبار سے, اور دنیا کے مصائب, پریشانیاں, تکلیفوں کے اعتبار سے بھی. اب روز رات کو سوتے سوتے اللہ سے یہ عرض کر رہا ہے ربنا ولا تحمل علینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. دیکھیے کتنا پیارا جملہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے, خود اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ بھئی یہ مانگ کے سو جاؤ, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالیے جس کی ہمیں برداشت ہی نہ ہو. کہ کوئی ایسی بیماری آ گئی جو ہم برداشت نہ کر سکیں, کوئی ایسا حادثہ آ گیا کہ ہم برداشت نہ کر سکیں, کوئی ایسی ناگہانی آ گئی کہ ہم سے برداشت نہ ہو سکے. یا اللہ ایسا حادثہ, ایسی ناگہانی, ایسی مصیبت, آفت, تکلیف, بیماری ہم پر نہ آئے. یہ سوتے سوتے عرض کر رہا ہے اللہ سے. تو بتاؤ, اب بچے بھی یہ دعا کر کے سوئیں, بڑے بھی یہ دعائیں کر کے سوئیں, عورتیں بھی یہ دعا کر کے سوئیں, تو بتاؤ کوئی حادثہ آئے گا, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت آئے گی؟ سب اللہ آسان کر دیں گے. جو تقدیر کی ہوگی وہ آ کے رہے گی, وہ ٹلے گی نہیں, مگر وہ آسان ہو جائے گی, وہ قابل برداشت ہو جائے گی. وہ آدمی کو اتنی ہمت حوصلہ ہو جائے گا کہ اس کو اس پر بوجھ اور پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ تو آدمی حادثے آتے ہیں تو دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ایسے ایسے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ علامان والا. تو اس دعا میں سکھایا کہ سوتے سوتے یوں عرض کر دو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو, برداشت نہ ہو. واعف عنا, ہمیں معاف فرما, واعف عنا, ہمیں معاف فرما. یعنی گویا کہ اگر کوئی گناہوں کی نحوست سے کوئی ایسی آفت آنے والی ہو, یا اللہ ہمیں معاف فرما, اس سے بچا لے. واعف عنا, ہمیں معاف فرما. واغفر لنا, ہمیں بخش دے, معاف بھی فرما اور ہمیں بخش دے. وارحمنا, اور ہم پر رحم بھی فرما. معاف بھی فرما یا معاف فرما, یعنی جو کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما, ٹھیک ہے معاف ہو گیا, اب اس کا وبال نہ آ جائے کہیں اس کے, اس لیے اللہ ایسا بخش دے کہ وبال نہ آئے, اس کا کوئی ریئیکشن ہمارے اوپر نہ آئے, گویا کہ بیماری بھی صاف ہو جائے اور اس کا ریئیکشن بھی نہ آئے. وارحمنا, اور ہم پر رحم بھی فرمائیے. اور یا اللہ کچھ اور عطا بھی فرما دیجیے کہ ہم بھکاری ہیں, ہم بغیر بھیک کے رہ نہیں سکتے, آپ کی عطا کے بغیر رہ نہیں سکتے, آپ کے رحم کے بغیر رہ نہیں سکتے. وارحمنا, ہم پر رحم بھی فرما دیجیے. وہ تو واعف عنا, واغفر لنا, وارحمنا, تین دعائیں. انت مولانا, یا اللہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں,
انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ بتائیے اس دعا میں کیا سکھایا جائے کہ اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ انت مولانا، آپ ہمارے مددگار ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ انت مولانا، مولا کے یہ سارے معنی آتے ہیں، کام بنانے والے، مددگار، فریاد رسی کرنے والے، فریاد پہ پہنچنے والے، ہر آن ہر گھڑی مدد کرنے والے۔ تو آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے مددگار ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے کافر قوم کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، ہماری نصرت فرمائیے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم، ہاں قبول کر لی، نعم، ہاں قبول کر لی، نعم کا جواب آتا ہے۔ دیکھیے کتنے اللہ تعالیٰ شفیق اور مہربان ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے قبول کر لی، جاؤ میں نے قبول کر لی۔ تو گویا کہ دعا بھی سکھا دی اور قبولیت کا پروانہ بھی دے دی۔ کتنا بڑا تحفہ حضور لائے ہیں معراج سے، سب ہمارے لیے تو لائے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سارے ہی گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ واعف عنا، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، اربوں رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے آقا نے معراج کے سفر پر جو مناظر دیکھے ہیں، جن جن گناہوں پر جو جو سزائیں بیان فرمائی ہیں، یا اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ حضور نے جو ہمیں اطلاعیں دی ہیں اسی لیے تو دی تھیں کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں۔ یا اللہ آج تک جو نہ بچ سکے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری پکڑ نہ فرمائیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ جو ہوا ہم نے بھول کر کیا ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کے برے اثرات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کرتے ہیں، ہمیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے جو ہم سے صادر ہو گئے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، کسی کا بھی مواخذہ نہ فرمائے۔ یا اللہ کسی گناہ پر کسی کا بھی مواخذہ اور پکڑ نہ فرمائے، سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے آقا نے جو تاکیدات فرمائی ہیں، جن اعمال کے کرنے کا حکم فرمائے، یا اللہ اسے ہماری زندگی میں زندہ فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ جو آخری آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اس پر پورا عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجیے۔ روزانہ رات کو پڑھنے کی آپ ہی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب نے تاکید فرمائی ہے، ہمیں اس کی سعادت سے نواز دیجیے، ہمیں اپنے آقا کے اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق دے دیجیے، ہمارے مقدر میں لکھ دیجیے، ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھ دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، اپنی معرفت کے نور سے ہماری ان قلوب سیاہ کو بھی منور فرما دیجیے۔ ہمارے دل گناہ کر کے ایسے سیاہ ہو گئے ہیں کہ یا اللہ آخرت کی خبروں پر
یقین ہی نہیں آتا۔ ہماری اس حال پر خصوصی رحمت فرما دیجیے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو دیجیے، اعمال صالحہ کی رغبت دے دیجیے، اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے، نیک اعمال کی طرف قلب کا میلان فرما دیجیے، سنتوں کی طرف ہمارے دل کو مائل فرما دیجیے۔ یا اللہ، حضور کی سنتوں کو ہمارے جسم پر آویزاں کر دیجیے، ہمارے سراپا میں حضور کی سنتوں کو سجا دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری تربیت فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمیں حیات طیبہ دے دیجیے، سنتوں پر عمل والی زندگی نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، سب کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، جس کی جو حاجات ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دیجیے، بیماروں کو شفا دے دیجیے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو بے نکاح جوڑے بیٹھے ہیں یا اللہ ان بچے بچیوں کے لیے جوڑ والے، محبتوں والے، برکتوں والے، نباہ والے رشتے جلد از جلد عطا فرما دیجیے، ان کے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی پوری پوری قدردانی نصیب فرمائیے، بجلی کی نعمت، پانی کی نعمت، گیس کی نعمت، پھلوں کی نعمت، سبزیوں کی نعمت، ہوا کی نعمت، ان سب میں برکتیں دے دیجیے، ہمیں ان پر پورا پورا شکر کرنے والا بنا دیجیے، اپنی ہر نعمت پر پورا پورا شکر نصیب فرما دیجیے، ان نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نالائقیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا اللہ ان نعمتوں میں کمی نہ فرمائیے، یا اللہ ان میں کمی نہ فرمائیے، ساری نعمتوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں، ہم بھکاری ہیں، آپ کے دربار میں بیٹھ کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ان نعمتوں کی ہم پر فراوانی فرما دیجیے، موسم کی بھلائیاں عطا فرمائیے، چلنے والی ہواؤں کی خیریں عطا فرمائیے، بیماریوں سے بچائیے، الجھنوں سے بچائیے، تکلیفوں سے بچائیے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، یا اللہ والدین کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمیں توفیق دیجیے ہم والدین کی خدمت کرنے والے بنیں، ہماری اولادوں کو توفیق دیجیے وہ آپ کے بھی مطیع اور فرما بردار ہوں، اپنے والدین کے بھی مطیع اور فرما بردار ہوں۔ یا اللہ اپنا تعلق دے دیجیے، اپنا دھیان دے دیجیے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دیجیے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما دیجیے، ہماری قبر کو باغ جنت بنا دیجیے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرمائیے، اس کی فکر نصیب فرمائیے، اس کا اہتمام نصیب فرمائیے، حلال رزق برکتوں والا عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائیے، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجیے، نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، نیک صالح لوگوں کو آگے لے آئیے، ان کو اچھے عہدوں پر لے آئیے، مخلص قیادت عطا فرما دیجیے۔ جو یا اللہ جو خود غرض ہیں، اپنے مفاد پرست ہیں، ایسے لوگوں سے پوری قوم کو نجات دے دیجیے، پورے ملک سے ان کا صفایا فرما دیجیے، مخلص اور نیک لوگوں کو، قوم کی خدمت کرنے والوں کو آگے لے آئیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیاروں کے صدقے قبول فرما لیجیے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا